السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اخلاص نصیب فرمائے، میری رہنمائی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو میرے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 16 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ پچھلی آیت میں کفار کی اس بات کا جواب دیا گیا کہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ سخت باتیں جو قرآن پاک میں ہیں تم اس کو بدل دو، کچھ درمیانہ راستہ نکال لو تو ہم بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا وکیل ہوں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب انہیں فرما دیجئے کہ میں اس مقدس کتاب کو بدلنے یا اس میں کوئی تنسیخ، کوئی رد و بدل یا کوئی کمی بیش کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ میں تو بس وہی کہتا ہوں، وہی کرتا ہوں جو میرا اللہ مجھے حکم دیتا ہے۔ تو اس آیت میں ذرا اور آگے بڑھ کر فرمایا، کیا فرمایا سنیے، فرمایا قل لو شاء اللہ، کہیے کہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ، میں نہ پڑھتا نہ تلاوت کرتا علیکم تم پر، ولا ادراکم، اور نہ وہ تمہیں سے واقف کرتا۔ اگر اللہ نہ چاہتا، اللہ فرمایا نبی اے نبی انہیں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ میرے اندر، تو اس کو بدلنے یا اس میں ترمیم یا تنسیخ تو دور کی بات ہے، میرے بس میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی مرضی سے یہ قرآن پڑھ کر سنا دوں، بتا دوں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہے، وہ مجھے اجازت دیتے ہیں، اللہ مجھے توفیق دیتا ہے تو میں قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ فقد لبثت فیکم، میں تمہارے درمیان عمرم من قبل ہی، اس سے پہلے عمر گزار چکا ہوں تمہارے اندر۔ افلا تعقلون، تم لوگ عقل نہیں رکھتے، تم نے دیکھا نہیں ہے، میرا ماضی نہیں دیکھا، میں نے بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی تمہارے اندر گزاری ہے، کیا تم نے مجھے دیکھا نہیں اب تک کہ میں کیا جھوٹ بولتا ہوں، کیا میں جھوٹا انسان ہوں؟ یعنی فرمایا کہ لوگوں تم تو کہتے ہو نا کہ میں اس مقدس کتاب میں رد و بدل کر دوں، میرے پاس تو اتنی توفیق کا اختیار بھی نہیں ہے کہ میں قرآن تمہیں سناؤں، اور یہ بھی کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اللہ کا قرآن فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی سے نبی بات بھی نہیں کرتا، وہ تو وہی بات کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تم نے کیسے گمان کر لیا کہ میں اللہ کے احکامات میں مداخلت کا اختیار رکھتا ہوں یا کر سکوں گا یا کروں گا؟ تو پھر فرمایا میں نے تمہارے اندر بچپن، لڑکپن، جوانی گزاری ہے، کیا میں جادوگر ہوں؟ کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا تھا؟ کیا کبھی میں نے بددیانتی کی؟ تم ہی میری صداقت کی گواہیاں دیتے رہے ہو۔ پھر فرمایا یہ جب شاہ ہرقل یعنی ابو سفیان وہاں ایک وفد گیا تھا، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، تو شاہ ہرقل نے ان سے ساتھیوں کے ساتھ دریافت کیا کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کیا اس سے پہلے، اس دعوے سے پہلے تم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، تہمت لگاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو باوجود دشمنی کے ابو سفیان اس وقت ایمان بھی نہیں لایا تھا، کافر تھا، تو ابو سفیان کہنے لگا ہرگز نہیں، یعنی بالکل نہیں۔ تو ہرقل کہنے لگا میں کیسے مان لوں کہ لوگوں کے معاملہ میں تو وہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، اور اللہ کے معاملے میں وہ کیسے جھوٹ بولے گا، اللہ پر کیسے بہتان باندھے گا؟ یعنی اللہ جن کو شعور دے، جن کو عقل دے، نہیں سمجھ آتی تو مکہ کے لوگوں کو، اپنی برادری کو سمجھ نہیں آتی، مگر عقل و شعور رکھنے والے سینکڑوں میل دور
جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کو سمجھ آ گئی، کہنے لگا کہ میں کیسے مان لوں جو لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہیں، تہمت نہیں لگاتا، جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ پر کیسے تہمت لگائے گا۔ بات یہ ہے کہ اعتراض یا جھگڑا یہ آپ کی ذات پر نہیں تھا، جھگڑا اس بات پر تھا کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ کہو لا الہ الا اللہ، یعنی بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت شروع کر دو، وہی تمہارے معبود ہیں۔ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ جو خدا ہو انہیں کیسے مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہو۔ تو قریش مکہ یہود و نصارہ کی طرح خود کو ملت ابراہیمی کہلواتے تھے، وہ بہت ساری دینی اصلاحات کو جائز سمجھتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے، یعنی حج تھا، حجوں کی خدمت تھی، پانی پلانا اور نیک کام کرنا، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ مگر جب قرآن توحید بیان کرتا تو انہیں اپنے مشرکانہ عقائد پر زد پڑتی ہوئی نظر آتی جو انہیں قبول نہیں تھی۔ تو یعنی یہ جو توحید اور شرک کا معاملہ یہ بڑا نازک ہے، یعنی یہ اس آدمی کو ہی سمجھ آتا ہے جس کے دل میں کچھ ایمان کی رتی ہو۔ یعنی ہم لوگ بس اڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ نا بات تو مسکہ خیزی ہے لیکن بات بڑے کام کی ہے کہ ایک آدمی نا دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یار آج کل وہ راکٹ سائنس یہ لوگ بڑا بولتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا، تھوڑی سی توقف اس نے کیا، سوچا، اس نے کہا یار ایسے ہے کہ راکٹ سائنس یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ پیر کو اگر قبر میں دفنا دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، اور اگر مرے ہوئے پیر کو قبر میں دفنا دیا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھو بات کو، یعنی ہمارے اندر کیسے عقل اور شعور کی کمی ہے۔ ہم ایک اللہ کی ذات پہ ہمیں اعتماد ہی نہیں، جو سب کے اس نے تخلیق کی، رب ہے، پال رہا ہے، مالک ہے، چلا رہا ہے، اس پہ بھروسہ نہیں ہے، بندوں پہ بھروسہ ہے، انسانوں پہ بھروسہ ہے۔ یعنی ہماری عقل دیکھے نا، میں یہ نہیں کہتا نیک لوگوں، بزرگوں، اللہ والوں کی گستاخی کا ہرگز مطلب نہیں ہے، ان کو احترام دیں، ان کی فرما برداری کریں، لیکن مانگیں صرف اللہ سے، اللہ سے التجا کریں۔ اللہ کے خزانے کیا ختم ہو گئے ہیں؟ اللہ سے مانگیں، توحید پر آ جائیں، شرک سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر چلنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔